جو پی ٹی اے ہمارا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں 6 کروڑ 3 لاکھ لوگ سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ کتنا بڑی تعداد ہے اور ہر ملک میں اس طرح کی تعداد ہے۔ ایشیا میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، یورپ میں استعمال ہو رہا ہے، امریکہ میں استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے سوشل میڈیا کی۔ اور اس طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ چند سالوں میں پچھلی دہائی کے اندر بڑے بڑے انقلابات یہ سوشل میڈیا کی طاقت سے آئے۔ ترکی کا انقلاب آپ کو یاد ہوگا، اس میں صرف ایک میسج چلا تھا۔ یہ طیب اردگان جو ان کا صدر ہے، اس نے جب اس کے خلاف فوج نے بغاوت کی تو اس نے صرف ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا کہ عوام کو چاہیے کہ میرا ساتھ دے اور عوام کو چاہیے کہ اس بغاوت کو کچلنے میں سڑکوں پہ آئے۔ اور آپ نے دیکھا 2016 کے اندر جتنا عوام نے قربانیاں دی اور اس بغاوت کو ختم کیا، یہ میڈیا کی واضح طاقت ہے، یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، یہ طاقت ہے۔ اور اس کی طاقت کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی عام سے عام آدمی، صدر جتنا پاورفل ہے، جتنا صدر اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں اس چیز کا محتاج ہے، اتنا ہی ایک عام آدمی جو کمزور سے کمزور ہے، جس کے پاس نیٹ ہے، جس کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، وہ اتنا ہی پاورفل ہے کہ وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر ساتھی سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ تو نہیں کرتے۔ میں اختصاراً عرض کر رہا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ تو بہت سارے ہمارے ساتھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کا ہمیں نہیں پتا۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی صرف اور صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم وقت پاس کریں، بیٹھ جاتے ہیں، فیس بک کھول لیے یا کوئی بھی اس قسم کی سوشل ویب سائٹ کھول لی اور اس میں گھنٹوں لگے رہے، لیکن گھنٹے کے بعد کیا ہمیں حاصل ہوا اس کو کوئی بھی پتہ نہیں۔ یہ علماء کی شان نہیں ہے، ہمارے اساتذہ نے ہماری تربیت کی ہے۔ ہم جب بھی سوشل میڈیا کو استعمال کریں، اگر جو نہیں استعمال کرا اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن جو اسے استعمال کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کا بہترین سے بہترین استعمال کرے۔ اس کے دو ہی استعمال ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں، سرچ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سوشل میڈیا بہت آپ کو مددگار ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ تحصیل کے بعد کوئی چیز دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، آپ ترسیل کرنا چاہتے ہیں، ارسال کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ دو مقصد نہیں ہے، نہ تو آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ یہ وقت ضائع کرنا۔ اس میں سب سے جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے فیس بک۔ فیس بک کا کیا ہوتا ہے، اس میں اس کا 2004 میں لانچ ہوا اور لوگوں میں بہت تیزی سے پھیلا، بہت زیادہ پھیلا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز پیغام لکھتے ہیں تو آپ کا پیغام جتنے آپ کے دوست ہیں، جتنے آپ کو فالوور ہیں، جتنے آپ لوگ کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے، آپ کے دوست بنے ہوئے ہیں، ان سب تک بیک وقت چلا جاتا ہے۔ اور آپ دوسروں جو آپ کے دوست ہیں یا جن کو آپ نے فالو کیا ہوا ہے، جن کو آپ نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کے پاس ان کا پیغام آئے، تو ان کا پیغام آپ کے پاس آ جاتا ہے، فوراً آ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر احتیاط کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس میں تحقیق کریں کون سا پیغام درست ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہ ہر بات کو شیئر کرنے کی نہیں ہوتی، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل جھوٹی ہوتی، پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ صحابت کا سب سے ایک بنیادی اصول میں یہ بات بھی ہے کہ پروپیگنڈا یعنی جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلاؤ کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے، اتنا زیادہ جھوٹ کو پھیلاؤ، بار بار جھوٹ کو شیئر کرو، بار بار لوگوں تک پہنچاؤ کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے۔ یہ بنیادی اصول ہے اور اس پر کر رہے ہیں جو باطل قوتیں اسی پروپیگنڈا کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی خبر ملی، جب جو ہی ملے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خبر سچی ہے، یہ خبر جھوٹی ہے، دینے والا کون ہے، کہاں سے لی ہے، کچھ نہیں، بس جو خبر میں اچھی لگی فوراً شیئر کر دیا۔ تو یہ اس کے بارے میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ پہلے تحقیق کریں کہ یہ جو خبر ہمارے پاس آئی ہے، قرآن کریم ہمیں اس کی حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ
کہ تم تحقیق کرو کہ تمہارے پاس جو خبر ہے وہ ہر خبر سچی نہیں ہوتی. حدیثیں من گھڑت بہت عجیب و غریب قسم کی حدیثیں پھیلا کے سوشل میڈیا پہ چڑھا دی جاتی ہیں, اور وہ ہمارے جو فضلاء ہیں کم از کم عالم کو تو ایسی چیز آگے نہیں بھیجنی چاہیے جب تک اس کا سورس معلوم ہو جائے, اس کا حوالہ نہ مل جائے کہ یہ چیز فلاں جگہ سے لی گئی ہے, فلاں کتاب سے لی گئی ہے, اس کا درجہ کتنا ہے کہ یہ آگے شیئر کرنے کی بھی ہے, دوسروں تک پہنچانے کی بھی ہے یا نہیں ہے, تو اب تک اس کو شیئر نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اندر ہم بیٹھتے ہیں, چلاتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے مقصد نہیں ہوتا, ہمارے سامنے مقصد نہیں ہوتا. بغیر مقصد کے ہم کس لیے چلا رہے ہیں؟ وقت پاس کرنے کے لیے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے, یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. اور فیس بک کے اندر جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی, بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپ کے دوست بھیج دیتے ہیں یا کسی پیج سے آ جاتی ہیں, لیکن ہمیں اچھی نہیں لگتی, ہم اس کا رد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا کمنٹ کیا, یہ بات آپ کی غلط کہہ رہے ہیں, یہ فلاں کہہ رہے ہیں. جو سوشل میڈیا کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں آپ جس پوسٹ پر جتنا زیادہ کمنٹ کریں گے وہ اتنا ہائی لیول پہ جاتی ہے, اتنا وہ بڑھ جاتی ہے, اتنا اس کی یہ کمپنی ہے وہ دیکھتی ہے. جب آپ کو بھی پوسٹ کرتے ہیں, کوئی چیز شیئر کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ, اگر آپ کے شیئر پر لائک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کی پوسٹ پر کمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو فیس بک کمپنی یہ کہتی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو اوپر لے آتی ہے, آپ کو باقی دوستوں کو دکھاتی ہے. لیکن آپ کسی پوسٹ کو اگنور کرتے ہیں, اس کو بالکل نہ کمنٹ کریں, نہ شیئر کریں, نہ لائک کریں, وہ پوسٹ نیچے چلی جاتی ہے, اس کو نہیں دکھاتی, کمپنی نہیں دکھاتی. تو جب بھی آپ کسی بھی ایسی غلط پوسٹ ہے, آپ کے خلاف ہے, آپ کے ادارے کے خلاف ہے, آپ کی جماعت کے خلاف ہے, کسی بھی شخصیت کے خلاف ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ ان کا رد کریں, آپ رد کریں گے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اوپر لے آ رہے ہیں, اس کا لیول بڑھا رہے ہیں. تو اس کو رد کرنے کے بجائے اگنور کریں, اس کو بالکل چھوڑ دیں, کچھ بھی نہ کریں اس کو, وہ خود بخود نیچے ہوتی ہوتی ختم ہو جائے گی. فیس بک لوگوں کو نہیں دکھائے گا. تو اس لیے کمنٹ کر کے ان کا رد کرنا اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور کوشش کریں کہ زیادہ جو آدمی سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے فیس بک کے بجائے واٹس ایپ بہترین چیز ہے. واٹس ایپ وہ بھی سوشل میڈیا کا ایک ایپ ہے, پروگرام ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر بندہ ہر چیز نہیں شیئر کر سکتا, ہر بندہ ہر چیز نہیں شیئر کر سکتا. وہ جو جس گروپ میں آپ ہیں, جو چیز جس قسم کے گروپ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں, بہت سارے اس میں گروپ ہیں جس میں صرف فقہ کے مسائل چلتے ہیں, بہت سارے گروپ ایسے ہیں جس میں حدیث کے حوالے سے بات ہوتی ہے, بہت سارے گروپ ایسے ہیں جس میں صرف کتابوں کے متعلق کہ کتابیں ہمیں فلاں چاہیے, کتاب چاہیے, اس کے متعلق بات ہوتی ہے. تو آپ جس قسم کے گروپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اسی گروپ کے اندر شامل ہو جائیں, وہاں آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا, بالکل وقت ضائع نہیں ہوگا. آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس شعبے کے متعلق اپنا گروپ جوائن کریں اور ہمیشہ اس شعبے کے متعلق جو اپڈیٹس ہیں وہ دیکھتے رہیں. تو یہ واٹس ایپ سے فیس بک سے بہت اچھی چیز ہے. فیس بک میں یہ ہوتا ہے کہ بد نظری بھی ہو جاتی ہے. بس اوقات کوئی ایسا عام سا آدمی آ جاتا ہے, وہ اپنے پیج پر اپنی اس پر پوسٹ میں ایسی غلط قسم کی تصویریں بھیج دیتا ہے اور دوسری تصویریں بھیج دیتا ہے, تو اس میں آدمی کو نہ چاہتے ہوئے بھی بد نظری ہو جاتی ہے. جبکہ واٹس ایپ کے مقابلے اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے. اور اس واٹس ایپ سے بھی ایک بہت اچھی چیز ہے ٹیلی گرام. میں چند مفید ایپس ہیں جو ہم استعمال کر کے تحقیق کے میدان میں, علمی میدان میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں. یاد رکھیں, جب تک آپ کے پاس کوئی چیز ہے نہیں آپ دوسروں تک نہیں پہنچا سکیں. اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو پھر آپ اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. جب آپ کے پاس خود ہی کوئی چیز نہیں ہے تو دوسروں کی چیزیں اٹھا کے دوسروں کی اثر نہیں کرتی, یہ بالکل اثر نہیں کرتی. آپ کو چاہیے کہ آپ مختصر تحریر لکھیں. اگر آپ کو لکھنے کا ملک ہے مختصر, اور اس کی سرخی سب سے جاندار ہونی چاہیے, بہترین سرخی ہونی چاہیے, کیونکہ 80% لوگ صرف سرخی کو پڑھتے ہیں. تو چند ویب سائٹیں ہیں, میں ان کا ہمارے گروپ بنا ہوا ہے فضلاء کرام کا, جامعہ قادریہ فضلاء کا. اس میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ جو بھی اس کے متعلق سوال کریں